ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین گرامی قدر، یہ محفل اللہ کے ایک ولی، رسول پاک کے ایک غلام، ایک عاشق کے عرس کی تقریب ہے۔ یہی مجھے بتایا گیا اور یہی لکھوایا گیا۔ کیا اس میں گرامی جناب صوفی دین محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ اگرچہ دنیا میں یہ مفلسانہ زندگی گزاریں، نہ ہو ٹھاٹ پاٹ دنیا میں کوٹھیاں اور جناب کاریں اور گاڑیاں اور یہ وہ، لیکن رب کی بارگاہ میں ان کی عزت ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ ان کی بات مانتا ہے، یہ اللہ کی بات مانتے ہیں۔ اور دیکھیے صوفی دین محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، مگر ان کا ذکر، ان کا چرچا قائم و دائم ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں پھر تمہارا چرچا کروں گا۔ تو انہوں نے اپنی زندگی میں رب کا ذکر کیا، اللہ اللہ کرتے ہوئے زندگی گزاری۔ اب رب کریم ان کا چرچا کر رہا ہے، مخلوق کی زبان پر ان کے تذکرے، ان کے چرچے، ان کی باتیں رب نے جاری کر دی اپنے وعدہ کے مطابق فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اور قرآن پاک میں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے زبور میں ذکر کے بعد یہ بات لکھ دی، یعنی قرآن میں اللہ نے نازل فرمایا، یہ زبور کا حوالہ دیا۔ زبور بھی اللہ کی کتاب آسمان سے نازل ہوئی، اور قرآن پاک میں اللہ اس کا حوالہ دیتے ہوئے فرما رہا ہے ہم نے زبور میں یہ بات ذکر کے بعد لکھ دی ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ بے شک زمین کے اصل مالک وہ اللہ کے ولی ہیں۔ زمین اصل میں ان کی ملکیت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ تاج و تخت کو پسند نہیں کرتے، اقتدار و حکومت کو پسند نہیں کرتے، سونے چاندی اور مال و دولت کو وہ اس پر تھوکتے بھی نہیں۔ جی ہاں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں وہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو وہ چاہیں بادشاہ بنا دیں، جس سے چاہیں سلطنت واپس لے لیں۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا واقعہ علامہ اقبال نے لکھا
کہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرید، ایک پروانہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں سامنے سے بادشاہ وقت کا وزیر آ رہا تھا، خود بادشاہ نہیں، وزیر آ رہا تھا، وہ گھوڑے کو سواری پر سوار تھا، اس کے ساتھ پولیس والے بھی گھوڑوں پر سوار تھے، کیونکہ اس وقت گاڑیاں اور کاریں اور موٹریں یہ نہیں تھی، تو یہ سواری جانوروں پر ہوا کرتی تھی، اونٹوں پر، خچروں پر، گدھوں پر، اور جو بڑے لوگ ہیں وہ گھوڑوں پر سواری کیا کرتے۔ تو وہ پولیس کے دستے سمیت آ رہا ہے وزیر، سامنے سے اسی راستے پر آ رہا ہے حضرت ابو علی قلندر کا ایک مرید جو فقیرانہ لباس میں تھا، کوئی ٹھاٹ پاٹ آن بان کوئی نہیں۔ اب پولیس والوں کی جیسے ڈیوٹی بھی ہوتی ہے اور عادت بھی، ہٹو بچوں کی آوازیں، اس کو بھی راستے سے ہٹاتے ہیں، وزیر صاحب آ رہے ہیں، وہ سنتا ہی نہیں، اس کی بلا جانے وزیر کیا ہوتا ہے، وہ تو اپنے شیخ کو جانتا تھا، شیخ کے تصور میں گم تھا، ابو علی قلندر کے تصور میں فانی تھا، اس نے کوئی بات سنی نہیں۔ وزیر نے دیکھا کہ لوگ پولیس والے اس کو ہٹا رہے ہیں اور یہ اتنی بات بھی نہیں سن رہا کہ وزیر صاحب آ رہے ہیں، ان کا راستہ چھوڑ دے۔ وزیر کو بڑا غصہ آیا، وزیر سواری سے نیچے آیا، آ کے حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس فقیر کو، اس مرید کو تھپڑ مارا، دھکا دیا، راستے سے ہٹایا، اور ساتھ یہ جملہ کہا، تم جانتا نہیں میں بادشاہ کا وزیر ہوں۔ اس ملنگ نے، اس قلندر نے جو اپنے شیخ کے تصور میں فنا تھا، اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا، صرف ایک نظر ڈالی وزیر پر، اس نظر میں اتنا روب اور دبدبا تھا کہ وزیر کانپنے لگ گیا۔ زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن نگاہوں سے یہ پیغام دے دیا، تو اگر بادشاہ کا وزیر ہے تو میں بھی کسی کا فقیر ہوں، بے خصمہ میں بھی نہیں ہوں۔ وزیر گزر گیا تو حضرت ابو علی قلندر کا وہ مرید وہیں سے خواجہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں حاضر ہوا، آ کے اپنی روئے داد سنائی کہ مجھے بادشاہ کے وزیر نے تھپڑ مارا ہے، دھکا دیا ہے، ساتھ تڑی بھی لگائی ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے، تو جانتا نہیں میں بادشاہ کا وزیر ہوں۔ حضرت خواجہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے ولی، اور قلندر ولیوں کی ایک قسم قلندر بھی ہوتی ہے، اور قلندر کس ولی کو کہتے ہیں؟ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ قلندر، اور یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت خواجہ ابو علی قلندر جلال میں آ گئے، اور اللہ کا ولی خاص طور پر قلندر جب غصے میں آ جائے، جلال میں آ جائے، تو زمین بھی کانپتی ہے، آسمان بھی کانپتا ہے۔ اب یہ اللہ کا ولی جو کچھ کہے گا، جو حکم دے گا، ہمیں کچھ حکم دے دے گا، ماننا پڑے گا۔ تو وہ زمین و آسمان لرز رہے ہیں۔ خواجہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قلم دعات منگوائی، اور وقت کے بادشاہ کے نام خط لکھ رہے ہیں، بلکہ آرڈر لکھ رہے ہیں، ایک آرڈیننس جو ایک قلندر اللہ کا ایک ولی لکھ رہا ہے بادشاہ کے نام، بیٹھا ہوا ہے چٹائی پر، جھونپڑی میں، روکھی سوکھی روٹی کھاتا ہے، نہ پرتعیش آرام دہ بستر پہ سوتا ہے، نہ کوئی کوٹھیاں ہیں، نہ اس کے پاس کوئی جانور ہے، بس
اللہ رب العزت کے ساتھ دوستی ہے، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ تو ابو علی قلندر نے کاغذ قلم منگوایا، بادشاہ کے نام یہ آرڈر لکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ یاد ہے نا، اللہ نے فرمایا ہم نے زبور میں لکھ دیا کہ زمین کے اصل مالک اور وارث تو اللہ کے ولی ہیں۔ یہ بادشاہ وغیرہ سارے عارضی ہیں، جس کو ولی چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے ہٹا دے، ان کو اللہ نے یہ قوت یہ طاقت دی ہوتی ہے۔ تو بادشاہ کے نام یہ خط لکھا، جس کو علامہ اقبال نے اپنے فارسی کلام میں لکھا۔ وہ کیا لکھا ابو علی قلندر نے؟ بازگیر ای عامل بد گوہرے ورنہ بخشم ملک تو بادیگرے۔ اس اپنے کمینے بدذات وزیر کو سمجھا لے۔ بادشاہ کی طرف لکھ رہے ہیں، زیادتی تو اس وزیر نے کی تھی نا، تھپڑ وزیر نے مارا تھا۔ بادشاہ کو لکھا خواجہ ابو علی قلندر نے آرڈر، بازگیر ای عامل بد گوہرے ورنہ بخشم ملک تو بادیگرے۔ اپنے اس کمینے بدذات وزیر کو سمجھا لے، باز کر لے اس کو، نہیں تو میں حکومت تجھ سے لے کے کسی اور کو دے دوں گا۔ یہ اللہ والوں کی شان اور طاقت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں ایران کے ایک صحرا میں حالت سفر میں تھا۔ میں جس راستے سے جا رہا تھا، دور سے اسی راستے پر مجھے کوئی شخص آتا ہوا نظر آیا۔ تو مجھے دور سے دیکھ کر لگا کہ وہ کسی چارپائے کے اوپر سوار ہے، کسی جانور کے اوپر سوار ہے، لیکن دور تھا، فاصلہ تھا، مجھے یہ نہیں پتہ چل سکا کہ وہ کس جانور پر سوار ہے۔ تو میں نے نظریں جھکا لی، کافی درمیان میں میلوں کا فاصلہ تھا، میں ادھر کو جا رہا تھا، وہ ادھر کو میری طرف آ رہا تھا۔ تو میں نے سوچا اونٹ پر سوار ہوگا یا کسی گھوڑے گدھے پر سوار ہوگا۔ جو وہ قریب آتا گیا، میں اس کی سواری کو دیکھ دیکھ کے حیران ہوتا چلا گیا۔ بھئی یہ اونٹ بھی نہیں ہے، یہ خچر بھی نہیں ہے، گھوڑا بھی نہیں ہے۔ جب بالکل قریب آیا تو میں نے دیکھا وہ تو شیر کے اوپر سوار ہے، جنگلی جانور شیر، اس کی پیٹھ پر وہ سوار ہے، اور کوئی سنگل وغیرہ نہیں ڈالا ہوا، نہ کوئی لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، کھلا چھوڑا ہوا ہے اس کو۔ جدھر اس کو کہتا ہے ادھر وہ شیر چل پڑتا ہے، جب کہتا ہے رک جاتا ہے، جب کہتا ہے چل پڑتا ہے۔ تو شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں دیکھ کے ڈر گیا، مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، جسم میں لرزہ طاری ہو گیا۔ اس اللہ کے بندے نے مجھے دیکھ کے مسکراتے ہوئے فرمایا سعدی یہ کوئی حیرانگی والی بات ہے جس کو دیکھ کے تو حیران ہو گیا؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں اور حیران ہو گیا کہ اس کی نظر میں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں شیر پر سوار ہونا۔ میں اور زیادہ حیران۔ اس نے پھر مجھے کہا تو ہم گردن از حکم داور و پیچ کہ گردن نہ پیچت سے حکم تو ہیج۔ میں تجھے بتاؤں سعدی، تو اللہ کے حکم سے منہ نہ موڑ، پھر دنیا کی کوئی شے تیرے حکم سے منہ نہیں موڑے گی۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب ولی، ان میں یہ کیفیات ہوتی ہیں، اگرچہ یہ اس کو ظاہر کم کرتے ہیں۔ نبی کو حکم ہوتا ہے وہ معجزہ ظاہر کرے، ولی کو حکم ہوتا ہے وہ کرامت ظاہر نہ کرے جب تک کوئی مجبوری نہ ہو۔ یہ جو پڑھ کے مارنے والے ہوتے ہیں نا، ڈینگے مارنے والے، یہ اصل میں ولی نہیں ہوتے، یہ ڈرامہ باز ہوتے ہیں۔ اللہ کا ولی سیدھا سادہ، آپ کو سادہ لباس، سادہ شکل و صورت، کوئی وہ تڑیاں نہیں لگائے گا، ڈینگے نہیں مارے گا، یہ کر دوں گا وہ کر دوں، یہ ولی کی شان نہیں۔ دیکھیے دنیا کی ہر چیز ولی کی بات مانتی ہے، کیوں؟
ولی اللہ کا معنی ہے خدا کا دوست. ولی اللہ کا کیا معنی جی؟ خدا کا دوست. تو دوستی دو طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ نہیں. اگر میں کہوں جی میں فلاں کا دوست ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میرا دوست کوئی نہیں، میں اکیلا اس کا دوست ہوں. دوستی ہوتی ہی دو کے درمیان ہے. میں اگر اس کا دوست ہوں تو وہ میرا دوست ہے. تو یہ اللہ کے دوست ہیں تو اللہ ان کا دوست ہے. اللہ کا ولی، ولی اللہ خدا کا دوست، خدا اس کا دوست. تو دوست کی بات کو ٹالتا نہیں. یہی وجہ ہے جو حکم خدا نے دیا اللہ کے ولی اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو درخواست ولی پیش کر دے رب کریم بھی اس کو قبول فرما لیتا ہے ہر چیز پر، کیونکہ وہ خدا کے ہو گئے. خدا ان کا ہو گیا، اور جن کا خدا ہو گیا ساری خدائی انہیں کی ہو گئی. ہر چیز حکم مانتی ہے. دیکھیے سلطان ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ جس صاحب کا عرس ہے وہ بھی اسی لائن میں اللہ کے ولیوں میں شمار ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا سے چلے گئے لیکن آپ ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزاری. اب اللہ ہم سے ذکر کرا رہا ہے اپنے ولی کا. حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم اللہ اکبر تاج و تخت والے تھے، بادشاہ تھے، سونے چاندی کے ڈھیروں کی ملکیت تھی، لاکھوں لوگ ان کا حکم مانتے تھے. ایک دفعہ واقعہ ایسا ہوا جس نے سلطان ابراہیم بن ادھم کی کایا پلٹ دی. سلطان ابراہیم بن ادھم کی وہ تھا بادشاہ، سویا ہوا ہے شاہی محل کے اندر، پھولوں کے سیج پر سویا ہوا، پولیس والے باہر پہرا دے رہے ہیں. چھت کے اوپر کسی کے چلنے کی آواز آئی. بادشاہ کو پہلے تو وہم ہوا کہ میرے چھت پر کوئی چل رہا ہے، پھر اس نے یہ بات ذہن سے نکال دی شاہی محل ہے، باہر پولیس والے ہیں، اوپر کون چڑھ سکتا ہے، ویسے ہی میرا وہم ہوگا. لیکن وہ مسلسل آواز آتی رہی. جب اس کو یقین ہو گیا کہ کوئی ہے چھت پر، اس نے اندر سے ہی آواز دے دی وہ بادشاہ کے محل پر کون ہے، رات کو کون چل رہا ہے اوپر، یہ کس کی مجال ہے، کون آ گیا. اوپر سے آواز آئی کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اس کو ڈھونڈنے آیا ہوں، اس کو تلاش کر رہا ہوں. بادشاہ نے کہا تو عجیب پاگل ہے، اونٹ گم ہو گیا ہے تو جا کے جنگل میں ڈھونڈ. وہ بادشاہ کے محل کی چھت پر اونٹ کہاں سے آیا؟ شاہی محل کی چھت پر اونٹ نہیں ملتا. اس نے پھر کہا اچھا اگر شاہی محل کی چھت پر اونٹ نہیں ملتا تو شاہی محل کی سیج پر مزے سے سونے والوں کو خدا بھی نہیں ملتا. وہ تھا فرشتہ، اللہ کی طرف سے وہ فرشتہ آیا تھا. اس نے یہ بات کہی تو سلطان ابراہیم بن ادھم جو سلطان تھا، بادشاہ تھا، اس کے دل کی کایا پلٹ گئی کہ میں تو خدا کو ڈھونڈ رہا ہوں، خدا یوں شاہی سیجوں پر لیٹنے والوں کو نہیں ملتا. نکل گیا جنگل میں آدھی رات کو، کسی کو خبر نہ ہوئی. صبح دیکھا بادشاہ کا بستر خالی پڑا ہے، ڈھونڈا ادھر ادھر نہ ملا، وہ جنگل میں چلا گیا. لوگوں نے بادشاہ کے بڑے وزیر کو اپنا بادشاہ بنا لیا، سلطان ابراہیم بن ادھم کی جگہ پر اس کو بادشاہ بنا لیا. کئی سال گزر گئے، لوگ اپنے اس بادشاہ کو بھول ہی گئے، سلطان ابراہیم بن ادھم کو. وہ کہیں جنگل میں جا کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیے تاکہ خدا مل جائے. اور خدا مل جاتا ہے اگر کوئی خدا کو ڈھونڈنے نکلے، اللہ کا ذکر کرے، عبادت کرے، فرضوں کے علاوہ ساتھ نفل بھی پڑھے، فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی رکھے، صدقہ خیرات کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، کعبے کا طواف کرے، یوں خدا کو تلاش کرے تو خدا مل جاتا ہے. تو سلطان ابراہیم بن ادھم بھی رب کی تلاش میں نکلا، رب مل گیا.
لیکن بادشاہ کے شاہی محل پر نہیں ملا رہا، جنگل میں اللہ اللہ کرتے ہوئے سونے چاندی کے ڈھیروں کو لات ماری، دولت کو لات ماری، نکل گیا جنگل میں اللہ اللہ کرتا ہے دن رات۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، اس کو مولانا روم نے لکھا کہ سلطان ابراہیم بن ادم کا وہ وزیر جس کو اب بادشاہ بنا دیا گیا تھا، وہ کہیں گھوڑوں پر سوار ہو کے لشکر سمیت کہیں جا رہا تھا، اور سلطان ابراہیم بن ادم دریا کے کنارے پر دھوپ میں بیٹھے ہوئے سمندر کے کنارے پر اپنی گدڑی اپنی سوئی کے ساتھ سی رہے تھے، اکیلے بیٹھے ہوئے، سورج کی تپش، دھوپ، گرمی، حرارت، پسینہ چراغو، پسینے میں ڈوبے ہوئے۔ تو وہاں سے گزر ہویا اس وزیر کا جو اب بادشاہ بنا ہوا تھا، اس کے ساتھ بھی لشکر، فوجی، پولیس، وہ گزر رہے تھے تو ادھر نظر پڑی، حیران ہوا، گرمی میں شخص کسی درخت کے سائے میں بھی بیٹھ سکتا تھا، جو گرمی میں بیٹھا ہوا ہے دریا کے کنارے۔ بس ذرا زور سے دیکھا، اسے وہم ہوا، شبہ ہوا، یہ تو ہمارا بادشاہ سلطان ابراہیم بن ادم لگتا ہے۔ وزیر قریب ہوا، گھوڑے سے نیچے اترا، غور سے دیکھا، پہچان گیا یہ ابراہیم بن ادم ہے۔ وزیر نے کہا تو سلطان ابراہیم بن ادم ہے؟ اس نے کہا سلطان ولطان کوئی نہیں، ابراہیم بن ادم ہوں۔ وزیر نے کیا کہا، نشے کا بھی ایک اقتدار کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے نا جی، اس میں بھی دماغ خراب ہوتا ہے۔ اس نے کہا دیکھ، اللہ نے تجھے حکومت دی تھی، بادشاہی دی تھی، سونے چاندی کے ڈھیر دیے تھے اور تیرا حکم چلتا تھا، تو نے ناشکری کی، اس کو لات ماری، آج حال تیرا یہ ہے، یہاں زمین پر بیٹھا ہوا ہے، سورج کی گرمی میں، سایہ بھی کوئی نہیں، اور تجھے یہ اپنا کپڑا بھی سی کے دینے والا کوئی نہیں، اپنی گدڑی اپنی چادر کو خود اپنے ہاتھوں سی رہا، تو نے اس کو نعمتوں کو لات ماری، اب یہ تجھے سزا ملی ہوئی ہے۔ یہ اقتدار کا نشہ۔ تو سلطان ابراہیم بن ادم نے اس کی طرف دیکھا نہیں، سوئی کو پھینک دیا سمندر میں، وہ جس سوئی سے سلائی کر رہا تھا نا، اس کو پھینک دیا سمندر میں، اور پھر مچھلیوں کو حکم دیا، اے مچھلیوں میری سوئی لا کر مجھے دو۔ سمندر میں پھینکا، میری سوئی لا کر مجھے دو۔ وزیر کھڑا حیران، اس نے سمجھا یہ پرانا بادشاہ تھا تو اب دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، اس واسطے ایسی باتیں کر رہا ہے، مگر وزیر حیران رہ گیا۔ 100,000 ماہیے للہیے، سوزن زر بر لبے ارمائیے، مولانا روم نے فارسی شعروں میں کہا، لاکھوں مچھلیاں، ہر مچھلی کے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی، وہ منہ پانی سے باہر نکالے ہوئے کنارے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وزیر ہکا بکا رہ گیا، حیران پریشان، میں نے کیا سمجھا تھا، حقیقت کچھ اور ہے۔ سلطان ابراہیم بن ادم نے کہا مجھے سونے کی ضرورت نہیں، میں اس کو لات مار کے آیا ہوں، میری وہی سوئی پرانی سوئی میری وہ لا کے دو۔ حتیٰ کہ ایک مچھلی وہی سوئی اپنے منہ میں لے کے کنارے کے قریب آئی، سلطان ابراہیم بن ادم نے وہ سوئی لی اور اب وزیر کی طرف دیکھ کے کہا، دیکھ رو بدو کر دو بگفتہ اے وزیر، ملک حق بے یا چنی ملک عقیر۔ اے میرے وزیر، اب تو بادشاہ بن گیا، تو خود اندازہ لگا وہ والی عارضی حکومت وہ اچھی ہے یا یہ حکومت کے سمندر کی مچھلیاں بھی میرا حکم مانتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حدیث پاک میں آتا ہے
اللہ پاک فرماتا ہے جب میرے ولی میرا دوست بن جاتا ہے، میرا ولی بن جاتا ہے، عبادت کرتے ہوئے میرے قریب ہو جاتا ہے، میں پھر اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک، مطلب یہ ہے اس کی آنکھوں میں بھی میری طاقت آ جاتی ہے، کانوں میں بھی میری طاقت آ جاتی ہے، ہاتھوں میں بھی میں اس کو اپنی طاقت دیتا ہوں۔ اب میرا ولی بن جاتا ہے، وہ دیکھتا بھی میری طاقت سے، سنتا بھی میری طاقت سے، پکڑتا بھی میری طاقت سے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث قدسی ہے، رب کریم نے فرمایا ہے۔ اس کی ایک مثال سن لو۔ امام فخر الدین رازی کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ امام فخر الدین رازی بہت بڑے علامہ، علامۃ الدہر، بحر العلوم، جامع المعقول والمنقول، مفسر، محدث، منطقی، فلسفی، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علم کا ایک سمندر، بڑی مشہوری تھی ان کی علم کی۔ تفسیر بھی لکھی ہے جس کو امام فخر الدین رازی کے نام سے تفسیر رازی کہا جاتا ہے، تو تفسیر بھی لکھی 31 جلدوں میں عربی میں۔ یہ مرید تھے حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، ان کے مرید تھے امام فخر الدین رازی۔ امام فخر الدین رازی بیمار ہو گئے، حتیٰ کہ بیماری بڑھ گئی، نزع کا وقت آ گیا، روح قبض ہونے کا وقت آ گیا۔ اس وقت جب کہ یہ کیفیت امام فخر الدین رازی کی، تو ایک مولوی کمرے میں آیا، امام فخر الدین رازی کے سامنے کھڑا ہو گیا، آ کے کہنے لگا، اے امام رازی، تیرے علم کی بڑی مشہوری میں نے سنی، تو نے بڑی کتابیں لکھی، قرآن کی تفسیریں بھی لکھی، مجھے ایک مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا، میں وہ سمجھنے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ وہ کیا؟ تم کہتے ہو خدا ایک ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ خدا ایک ہے؟ یہ آنے والے اس مولوی نے کہا، اصل میں وہ تھا ابلیس، شیطان تھا، انسانی شکل میں، مولویانی شکل میں امام فخر الدین رازی کے سامنے انسان بن کے، مولوی بن کے آیا، امام فخر الدین رازی کا عقیدہ خراب کرنا چاہتا تھا۔ بتاؤ، تم کہتے ہو خدا ایک ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ امام فخر الدین رازی ایک دلیل کیا، کئی دلیلیں دے دی، وہ ہر دلیل کو توڑتا چلا جاتا ہے، ہر دلیل کو رد کر دیتا ہے۔ مولوی تو یہ بھی بڑا ہے نا، شیطان کوئی چھوٹا مولوی نہیں ہے، ہاں بڑا فرشتوں کا استاد رہا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے۔ مگر نبی کی تعظیم نہیں کی، آدم کی، تو لعنتی ہو گیا قیامت تک۔ معلوم ہو گیا اگر نبی کی تعظیم نہ کرے تو شیطان بنتا ہے، نبیوں کے امام کی تعظیم نہ کرے پھر کیا بنے گا؟ محمد رسول اللہ کی گستاخی کرے، شیطان سے بھی بڑا بدبخت بنے گا۔ لو جی، میں بات کر رہا تھا کہ وہ شیطان انسانی شکل میں، امام فخر الدین رازی نے ایک دلیل دی، اس نے توڑ دی، دوسری دلیل دی، اس کو رد کر دیا، 160 دلیلیں، 160 دلیلیں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دی، وہ بھی اس عالم میں جبکہ موت کا وقت قریب ہے، روح قبض ہونے والی، ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے کھڑے ہیں، تو اس عالم میں جبکہ بندے کو ہوش ہی نہیں ہوتی، تو امام فخر الدین رازی نے 160 دلیلیں دی، مگر وہ مطمئن نہیں ہو رہا۔ اتنے میں شیخ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ، جو امام فخر الدین رازی کے پیر و مرشد، وہ وہاں سے اتنے دور تھے کہ وہاں سے اگر کوئی پیدل چلتا جہاں امام رازی موجود تھے تو 1 مہینے میں شیخ نجم الدین کبریٰ کے پاس پہنچ سکتا تھا، اتنا لمبے فاصلے پر وہ تو ادھر
شیخ نجم الدین کبرا وضو فرما رہے ہیں، ایک خادم ہاتھوں پر پانی ڈال رہا ہے، وہ جتنا پانی پہلے وضو کے لیے کافی رہتا تھا اتنا پانی وہ ڈالتا رہا، ہاتھ دھوتے رہے، توجہ کہیں اور ہے، وہ سارا پانی ہاتھوں پر ختم ہو گیا جس سے پورا وضو ہو جاتا تھا، دوسرا لوٹا بھر کے لے آیا، تو آخر شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک طرف نظر ٹکائی ہوئی ہے، وہ وضو کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے، ہاتھوں پر پانی ڈالا جا رہا ہے، ایک طرف نظریں گاڑی ہوئی ہیں جیسے غور سے کسی کو دیکھ رہے ہو، منہ سے کچھ کہا اور ہاتھ میں پانی لے کے چلو بھر کے زور سے جھٹکے سے کہیں پھینکا۔ یہ وہ خادم دیکھ رہا ہے جو وضو کرانے کے لیے پانی لایا تھا، اسے جرت نہیں ہوئی کہ پوچھ سکے حضرت جی کیا معاملہ ہے، کیا ہوا؟ وضو کیا، نماز پڑھی، اس کے بعد اس خادم نے پوچھا حضرت جی آج آپ کی کیفیت جو میں نے دیکھی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، میں آپ کو وضو کرا رہا تھا، پانی ہاتھوں پہ ڈال رہا تھا، آپ مسلسل ہاتھ ہی دھوتے رہے اور نظر کہیں اور تھی، وضو کی طرف آپ کی توجہ نہیں تھی، پھر آپ نے پانی پھینکا اور زبان سے بھی کچھ کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو شیخ نجم الدین کبرا نے اپنے اس خادم کو، اپنے اس مرید کو، شاگرد کو بتایا آج دنیا کا علم کا امام دنیا سے جا رہا ہے اور شیطان نے ٹل لگا دیا اس کے عقیدے کو کمزور کر دے، اس پر یہ واضح کر دے کہ خدا ایک نہیں ہے، کیونکہ کوئی دلیل ہی نہیں، ہر دلیل توڑتا چلا جا رہا ہے، اور شیخ اور پیر ہوتا ہی یہ ہے کہ مرید کے ایمان کو ضائع نہ ہونے دے، پیر ایسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے وہ پانی کا جو چھینٹا مارا وہ اس کے سینے پر جا کے پڑا اور زبان سے میں نے کہا اے امام راضی اس بدبخت کو یوں کیوں نہیں کہتے کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ بغیر اتنا واضح ہے یہ مسئلہ اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، سورج چڑھا ہوا اور آپ دھوپ پر کھڑے ہوں تو وہاں آپ کو کوئی کہے سورج چڑھا ہوا ہے، کہے ہاں دلیل دیکھ سورج چڑھا ہوا ہے، آپ کہیں بے وقوف دلیل کی کیا ضرورت ہے، تو نظر آ رہا ہے، دلیل کی ضرورت ہی نہیں، اتنا واضح ہے۔ تو جو ہی امام راضی کے کان میں وہ آواز پہنچی اپنے پیر کی، وہ پانی چھاتی پہ جا کے پڑا، آواز کان سے جا کے ٹکرائی، تو زور سے امام راضی نے کہا او بدبخت، بدنصیب، بدمعاش، میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ اب اس نے چیخ ماری، شیطان نے، کہنے لگا امام راضی تیری 160 دلیلیں میں سن چکا ہوں، یہ آخری دلیل لگتا ہے کہیں سے برآمد ہوئی ہے، یہ تیری نہیں لگتی، کہیں باہر سے آئی ہے، اور واقعتاً وہ امام راضی کے پیر و مرشد کی طرف سے آئی تھی۔ یہ کہہ کے وہ بھاگ گیا۔ تو یہاں کیا ہوا؟ حضرت نجم الدین کبرا کی آنکھوں میں خدائی طاقت آئی، انہوں نے اتنے دور سے دیکھ لیا۔ امام فخر الدین رازی کی کانوں میں خدائی طاقت آئی، انہوں نے اتنے دور سے سن لیا۔ تو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں بھی رب کی طرف سے قوت آ جاتی ہے، ان کے کانوں میں بھی رب کی طرف سے قوت آ جاتی ہے، وہ اس خدائی طاقت سے دیکھتے ہیں، خدائی طاقت سے۔ اور اگر کسی کو پکڑنا چاہیں پکڑ لیں، لاکھ ٹل لگا لے، چھڑا نہیں سکتا اپنے آپ کو، کیوں؟ ہاتھوں میں بھی اللہ کی طرف سے طاقت آ چکی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بزرگ کے عرس کی تقریب تھی، اس واسطے میں نے مختصر سی گفتگو کر دی۔ اب چونکہ عصر کی اذان کا ٹائم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی دستار جلدی سے کر لو۔